السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جناب صدر، علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی طاقت دی ہے، وہ ہے بولنے کی طاقت، بولنے کی شکتی۔ یہ طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ ہنستا ہوا انسان کو رلا دیتی ہے، روتا ہوا انسان کو ہنسا دیتی ہے۔ یہ طاقت ایک ایسی طاقت ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں آپ کی تقریروں کو شروع سے آخر تک میں سنا، اور کبھی کبھی اگر غائب ہو گیا کسی ضرورت کے تحت میں دوڑتا ہوا آتا تھا، میں خوشی سے جھوم گیا۔ اور خاص کر کے کچھ موضوعات پر، بلکہ جتنے سارے موضوعات ہیں لگتے ہیں کہ بالکل چنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، سب کے سب خوبصورت عنوان ہیں۔ خاص کر کے میں جب فضل الصحابہ پر سن رہا تھا، میں جج بھی تھا، میں کسی دنیا میں غائب ہو گیا تھا، کسی دنیا میں جا کر کے گم ہو چکا تھا، اور دل کی کیفیت کیسی تھی میں بول نہیں سکتا ہوں، اتنا زیادہ مجھے خوشی تھی، ایسا لگ رہا تھا۔ اسی طرح سے صبح بھی مجھے اتفاقی طور پر جج بنا دیا گیا، اور بڑے شوق سے میں سن رہا تھا۔ میرا موضوع بھی ہے خاص، میرا موضوع الرحمہ، الاسلام دین الرحمہ۔ ایک طالب نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ پورا مجھے لگ رہا تھا کہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، اس وقت بھی خوشی سے جھوم گیا۔ اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، اور بقیہ جس میں جج بھی نہیں تھا اس کو بھی میں نے سنا اور غور سے سنا میں۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ لگاتار چلتا رہے، کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان جب سنتا ہے اور پریکٹس نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بول لوں گا، جب بولنے جاتا ہے تو نہیں ہو پاتا۔ گویا کہ طلباء نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج دیا ہے، جو میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء کے اندر طاقت ہے، فن ہے کہ کسی بھی طرف جانا چاہے گا وہ جا سکتا ہے، کسی بھی طرف وہ موڑنا چاہتا ہے وہ موڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کا انتخاب کیا ہے، وارثین۔ ہم لوگ کس کے وارثین ہیں؟ نبیوں کی وارث ہیں، انبیاء رسول کہ ہم وارث ہیں، اسی لیے ہمارے اندر طاقت ہے، مزید محنت کریں گے۔ اب تاثر کی جو بات ہے، جذبہ ہوتے ہے، جذبہ میں نے پیش کیا، اور ہماری اولاد ہے، ہم تو اپنی اولاد کی تعریف کریں گے، اس لیے تاثر کوئی دوسرا پیش کرے تو اچھا ہے، یہ ہماری اولاد ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک جو نقص ہے، کمی ہے، اس کو بھی میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اور نقطہ کہ مشارکی، شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کچھ طلباء میں وہم ہے، غلط فہمی ہے کہ وہاں جاؤں گا غلطی کروں گا، لوگ ہنسیں گے، کیا کیا کہیں گے۔ ہنسنے دیجئے، 1000 بار ہنسے، 100 بار ہنسے، چاہے 1,00,000 بار ہنسے، جائیں گے، شرکت کریں گے، اور کامیابی اسی کو ملے گی، کامیابی اسی کو ملے گی۔ یہ تو آپ کو وہم، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے کہ نہیں جائیں گے، کوئی ہنسے گا نہیں، ہنسنے دیجئے، ہنستے رہیں گے، ہم لوگ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے شرکت کرنے والے نمبر آئے یا نہ آئے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ آخری نقطہ، چونکہ ہماری اولاد ہے، ہم اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامیاب عطا فرمائے۔ ایک ہے کہ آپ لوگوں نے جو تقریر کی ہے، ہم سنتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب کچھ سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکل دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے، یہ نقطہ شاید زائد میں بیان کر رہا ہوں، وقت لے رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں آیا ہے۔ یہ کلیہ، یہ جو کلیہ آپ کے سامنے ہے، آج تو خوشی نہیں ہے، کیونکہ آج مدیر مرکز تعلیمی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو زیادہ خوشی ہوتی، ایک طرف خوشی بھی ہے اور ایک طرف خوشی نہیں، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم نے جو کچھ بھی سنا، اس سے پہلے بھی سنا، لگاتار 4 دن سے پروگرام چل رہے ہیں، علم بہت زیادہ ہو، کامیاب ہونے کی دلیل نہیں، علم بہت زیادہ ہو، کامیاب ہونے کی دلیل نہیں۔ خطابت کے میدان میں کوئی کامیاب ہو گیا ہے، وہ کامیاب ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر ہم نے ادب نہیں سیکھا ہے، بار بار ہم لوگ کہتے ہیں، اور خاص کر کے جناب صدر اس کلیہ کے عمید جتنی محنت کرتے ہیں طلبہ کو سمجھانے کے لیے، اس کے باوجود یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر رب کی تعظیم کرنا نہ سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا، اگر رب کی تعظیم نہیں سیکھا
चाहे किसी भी मैदान में बढ़ जाएं, कुछ भी नहीं सीखा हमने, इसलिए दिल में बैठाइए कि हमने जो कुछ भी सीखा है, बोला है, कहा है, ये रब के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये मस्जिद है, हमेशा आपके अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जन्नत में जाने के लिए बहाना चाहिए इंसान को, कोई ऐसा अमल होना चाहिए। और खास करके जब मस्जिद में कदम रख दें कि क्या जरूरत पड़ेगी, मोदी साहब से कह दीजिए, हामिदुल कुल्ली से कह दीजिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, काफी है दर्स तौहीद का, काफी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, फिर दोहराता हूँ उसी जुमले को, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली और खुशी से मैं झूम गया, बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा, हमारे इन तलबा पर रहम फरमा और इस कुल्लिया के लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे। आमीन। वस्सलातु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम।